الرحمن الرحیم صراط مستقیم کورس سبق نمبر 3 قرآن باری تعالیٰ کا تعارف۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کا سبق صرف اتنا ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ پوری دنیا کی پرورش کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کیڑے مکوڑے، جانور، انسان، جن، فرشتے، سب کی پرورش کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم کسی کو روزی نہیں دیتے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات موجود نہیں ہے کہ دنیا کے سلسلے میں کوئی ایک کام بھی کر سکے، یعنی تو کوئی نئی چیز پیدا کر سکے یا کسی کو ذرہ برابر روزی دے سکے۔ دنیا میں کوئی ایسا موجود نہیں ہے۔ دوسری صفت بیان، اللہ کی صفت بیان کر رہے ہیں الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم بظاہر لگتا ہے دونوں کے ایک ہی مطلب ہیں، لیکن ہلکا سا فرق ہے۔ رحمان کی جو صفت ہے، بہت رحم کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی، یہ صفت عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں پر بھی رحم کر رہا ہے اور کافروں پر بھی رحم کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، کافروں کو بھی کھلا رہا ہے۔ مسلمانوں کو بھی اپنی زمین پر چلنے کا حق دیا ہے، کافروں کو بھی اپنی زمین پر چلنے کا حق دیا ہے۔ وہ بھی چین و سکون کی زندگی کاٹ رہے ہیں، مسلمان بھی زندگی کاٹ رہے ہیں۔ یعنی یہ رحمان کی جو صفت ہے یہ عام ہے، اور رحیم جو صفت رحیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت مسلمانوں کے لیے خاص ہے۔ یعنی آخرت میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو وہ جو معاملہ رحیم کا معاملہ ہوگا یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہوگا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں رحمان یہ عام ہے اور رحیم خاص ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ میدان محشر میں کیا جائے گا، اور رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے، یہاں پر سب کو جینے کا، کھانے پینے کا، رہنے کا حق دیا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، میدان محشر کا مالک ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور بگڑی بنانے والا نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کو بخش دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں بخشیں گے، جس کو چاہیں گے جنت میں ڈال دیں گے، جس کو چاہیں گے جہنم میں ڈال دیں گے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا معاملہ اگر فرمائیں گے تو معاملہ ہمارا پھنس سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم ہیں، جج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ حاکم ہیں، جج نہیں ہیں۔ جج کا مطلب یہ ہوتا ہے قانون کے مطابق فیصلہ سنا دینا، اور حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے، قانون ساز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے جس کو جہاں ڈال دے، اس کو اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جج نہیں ہے بلکہ وہ حاکم ہیں۔ وہ جس کو چاہیں جنت میں ڈال دیں بغیر حساب کتاب کے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دیں۔ اللہ کو مکمل جو ہے اتھارٹی ہے، وہ حاکم ہیں۔ چاہے ہمارا حساب لیں یا نہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کس گناہ پر پکڑ کریں، کس گناہ پر پکڑ نہ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور جج کے ذمہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ قانون کے حساب سے فیصلہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جج نہیں بلکہ حاکم ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ عبادت جو ہے صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوج سکتے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو قابل پوج سمجھتے ہیں، قابل عبادت سمجھتے ہیں، کسی اور کو معبود سمجھتے ہیں، کسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ المدد یا غوث اعظم،
یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن کریم سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ مدد مانگنا ہے صرف اللہ سے، اس کے علاوہ غوث اعظم سے بھی مدد نہیں مانگنی ہے، پیران پیر سے بھی مدد نہیں مانگنی ہے، دنیا میں کوئی بھی ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا وَإِيَّاكَ نستعین، صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بندہ کہہ رہا ہے آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، جملے کو سمجھیے، یعنی آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا صرف ہم آپ ہی سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو پھر بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کے جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور باہر آ کر کے تمام طرح کی خرافاتیں ہوتی ہیں، فلاں بھی ہمارا کام بنا سکتا ہے، ہم اس سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور جگہ مزاروں پہ چلے جاتے ہیں مدد حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب نمبر ہے حدیث کا، 40 احادیث یاد کرنے کی فضیلت۔ عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا۔ مشکات کتاب العلم۔ ترجمہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو شخص دین کے بارے میں 40 حدیث یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن فقیہ بنا کر اٹھائیں گے، اور میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا، گواہی دوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین کے لیے کوئی 40 حدیث اگر یاد کر لیتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن فقیہ بنا کے اٹھائے گا، اور خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اور جس کو حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے اس کے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس لیے ہر سبق میں ایک حدیث ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ ایک ایک حدیث یاد کرتے جائیں، آسانی کے ساتھ جو ہے پوری حدیثیں یاد ہو جائیں گی۔ اب نمبر ہے عقیدے کا۔ عموم قدرت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہیں، اگرچہ وہ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کیے، مکمل طور پر وہ قدرت رکھتے ہیں کہ اس فیصلے کو بدل دیا جائے، لیکن ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے نہیں ہیں۔ لیکن کرتے نہیں ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز ہیں، یہ کر نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر ہے، اپنے فیصلے کو بدل بھی سکتے ہیں، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدلتے نہیں ہیں۔ تقدیر باری تعالیٰ، کیا مطلب اس کا؟ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دنیا کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی باریکی سمجھنی ہے۔ تقدیر جو ہے حکم الہی کا نام نہیں ہے، تقدیر جو ہے امر الہی کا نام نہیں ہے، تقدیر نام ہے علم الہی کا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میں کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ کو ہم یہ اتھارٹی دے رہے ہیں، یہ چھوٹ دے رہے ہیں، تو اس کے بعد بندہ یہ گناہ کرے گا، یہ گناہ کرنے کے بعد بندہ پھر جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، نہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رضامندی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سوسائڈ کر لے، خودکشی کر لے، تو لوگ کہتے ہیں کہ لکھا تھا تبھی تو کر لیا، پھر اس میں گناہ کیوں مل رہا ہے؟ جب لکھا تھا تبھی تو کیا، اللہ اگر نہ چاہتا تو نہیں ہوتا۔ پھر جب خدا کے چاہے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، تو اللہ نے چاہا ہے تبھی اس نے خودکشی کی ہے، لکھا تھا تبھی اس نے خودکشی کی ہے، تو پھر اسے گناہ کیوں ملتا ہے؟ ایک بڑا سوال ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ تقدیر جو ہے علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا، رضائے الہی کا نام نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہے کہ آپ گناہ کرو، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں کہ آپ گناہ کرو، یا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ گناہ کرو۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ہم بندے کو یہ اتھارٹی دیں گے، بندہ جائے گا سوسائڈ کر لے گا، سوسائڈ کرنے کے بعد وہ مر جائے گا، تو یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ کے علم میں ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لکھ دیتے ہیں، نہ کہ لکھنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ ایسا کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں یا سوسائڈ کرے گا، نہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہیں کہ وہ سوسائڈ کرے، نہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہیں۔ علم الہی اور امر، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی رضامندی اس پر نہیں ہے۔ اللہ نے اتھارٹی دی ہے، تم کر سکتے ہو، اور تم نے کیا، اس کا انجام اس کا ملے گا۔ اللہ کے علم میں تھا تم کرو گے، اس لیے اللہ نے لکھ دیا۔ اب بات آتی ہے مسائل، جھوٹے پانی کے احکام۔ جو حکم جاندار کے گوشت کا ہے وہی حکم اس کے پسینے، لعاب اور جھوٹے کا ہے۔ یعنی جس جانور کا جو ہے گوشت پاک ہے، اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، اس کا لعاب بھی پاک ہے، اور اسی طرح اس کا پسینہ بھی پاک ہے۔ اور جس جانور کا گوشت ناپاک ہے اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، ناپاک ہے، اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے، اس کا لعاب بھی ناپاک ہے۔ انسان اور گھوڑے کا پسینہ، لعاب اور جھوٹا پاک ہے، اگرچہ انسان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، گوشت بنفس نفیس پاک ہے لیکن کھانا جائز نہیں ہے۔ اس طرح گھوڑے کا گوشت بھی پاک ہے، اس لیے اس کا پسینہ بھی پاک ہے، اس کا لعاب بھی پاک ہے، اور اس کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اب بلی کا جھوٹا جو ہے پاک ہے، لیکن اس سے طہارت حاصل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ بلی کے جھوٹے کے سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ بلی اگر فوراً چوہا کھا کر کے آئی ہے اور اس کے منہ میں اثر دکھ رہا ہے چوہا کھانے کا، تو پھر اس کا جھوٹا جو ہے پاک نہیں ہے۔ اگر بلی چوہا کھا کر کے نہیں آئی ہے لیکن بہت دیر بعد اس کے بعد اس نے بہت ساری چیزیں کھا پی لی ہیں، اس کا اثر زائل ہو گیا، تب اس کا جھوٹا جو ہے پاک ہے، اور اس سے پاکی حاصل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ چوہا، سانپ اور چھپکلی وغیرہ کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اس کا جھوٹا مکروہ تو ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے زہر کا خطرہ ہے۔ سانپ کے اندر بھی زہر ہوتا ہے، چھپکلی کے اندر بھی زہر ہوتا ہے، ان کا جھوٹا اگر ہو تو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھا کہ چلو مکروہی تو ہے، استعمال کرنا نہیں کرنا چاہیے، جان جانے کا خطرہ ہے، اس لیے ان کا جھوٹا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، یعنی پاک تو ہے لیکن اس بات میں شک ہے کہ نامعلوم اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔ گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے۔ مشکوک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ پاک اور ناپاک ہونے میں شک ہے، یا وہ خود پاک تو ہے لیکن پاک کرے گا یا نہیں کرے گا اس بارے میں شک ہے۔ اس لیے اگر اس کے علاوہ پانی موجود ہو تو وہ استعمال کریں، اس پانی کا استعمال نہ کریں۔ مسنون دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ میں شریر جنوں اور جنیوں سے پناہ پکڑتی ہوں۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول